اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گفتگو اختتام کو اینڈ کو پہنچ رہی ہے، تھوڑا سن لیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے، گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کھڑے رہنے والوں کو بھی اور گھنٹوں سے بیٹھنے والوں کو بھی، جو دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا قیامت کا دن، اس دن اللہ ہم سب کو تکلیف سے بچا لے، مصیبت سے۔ آج نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن نبی رحمت کے ساتھ اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان، کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان، کوئی بیٹی کے معاملے میں پریشان، کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے، جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے، اولاد فرما بردار نہیں۔ اب ہمارے مسائل کا حل کہاں؟ ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی، فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں تعویذ دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، یہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا، وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا۔ چلو امین القادری آ گیا ہے، ہماری بستی میں اس سے دعا کرا لو، وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سچی بات بتاؤں، جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا۔ کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے۔ مجھ جیسا کیا، مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے، نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بات کہوں، مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں، اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے۔ اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے، آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوست و احباب کے لیے ٹائم ہے، آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ کتنے بے شرم ہو گئے ہم، کس قدر غدار ہو گئے ہم، کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اللہ جس نے زندگی دی، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا، کتے جیسی بنا دیتا، بندر جیسی بنا دیتا، ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں، اللہ انسان نہ بناتا سور بنا کے پیدا کرتا، کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا، کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر۔ اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں، کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو، وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا۔ لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں۔ قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور قسم ہے اس شہر کی، امن والے شہر کی۔ بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں۔ شہر ابراہیم کی قسم، شہر موسیٰ کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، شہر محمد کی قسم، چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں، لا ریب فی، تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے، لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے۔ اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے۔ پتہ چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ چار محبوبوں کے چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا مولود کی اہمیت کیا ہے، اس سے پتہ چلا مولود کی اہمیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ۔ اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہاں
جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو. ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے. یہ امام بخاری نے بیان فرمایا ہے. وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات, جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا, وہ روایت ہو جاتی ہے نا. ہاں تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, ایک بات آپ کو بتاؤں میلاد سے کیا ہوتا ہے. توجہ آپ کی, میلاد سے کیا ہوتا ہے. جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے. میلاد سے ہی ہوتا ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا, آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا, لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا, ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے, لیکن اس کا نہیں کچھ ذکر کر. قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو, قارون زمین میں دھسا. اب دھسا 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 دھستا رہا. کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا. اور کب تک دھستا رہا؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا. جیسی حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے, اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا, کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے. قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں, لیکن بات کتنی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے. اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے, وہ وہی رک گیا ہے. کیوں؟ حضور کی میلاد ہو گئی. اللہ اللہ, جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی. سوچو تو صحیح. میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میلاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بنا دی جاتی ہے. مسجد بنا دی. ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور نے کیا فرمایا, اللہ نے میری برکت سے روئے زمین کو کیا بنا دیا, کیا بنا دیا. یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا. اب مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے. کیا جگہ ہے وہ؟ مسجد. ایک بات اس سے اور بتاؤں, جب مسجد ہو گئی روئے زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری؟ حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی, یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی. لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زنا گاہ کیسے ہو سکتی ہے, وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی ہے, وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے, تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا. جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو, گناہ کیوں کرتے ہو؟ زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے, زمین پہ سجدہ کرنے آئے, زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے. تو عرض کیا کر رہا تھا, ہمارے مسائل کا حل کل بھی مسجد میں تھا, سجدے میں تھا, اور آج بھی سجدے میں ہے. اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی. حکومتیں آئے گی چلی جائیں گی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں, کہیں ہر ملک کا یہی حال ہے, کہیں کم کہیں زیادہ, اس سے زیادہ ظالم آئیں گے اگر عبادت نہیں کرو گے. اس سے زیادہ ظالم ہے. جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی. ارے اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی, رزق دیا, اچھے ماں باپ دیے, ساری نعمتیں دی, کیوں اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ چاہیے, 10 منٹ, 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اور سن لو, اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے؟ آپ یہ سوچتے ہو کہ نماز چھوڑ دیں گے تو بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ نمازوں کو ترک کرو گے پھر بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ یاد رکھو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. حضور فرما رہے ہوش کے ناخن لو, جس سے ماں باپ بیزار ہو جائیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائیں مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہو امام اہل سنت کی بات بہت زیادہ کرتے ہو؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جو اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے, ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. امام اہل سنت نے لکھا جو نماز پڑھے لیکن رکوع صحیح نہ کرے, پڑھتا ہے نماز لیکن رکوع صحیح نہیں
کرتا تو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ جو رکوع صحیح نہیں کرتا ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، نماز پڑھتا ہے مگر رکوع صحیح نہیں پڑھتا تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں پڑھتا، جمعہ کے دن آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، وہ کیسے مومن مرے گا، وہ ایمان پر کیسے مرے گا؟ اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بے نمازی بن کر حضور کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ بے نمازی بن کر غوث اعظم کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو قادری ہیں۔ میں نے کہا اپنا منہ آئینے میں دیکھو، کون سے قادری ہو؟ صرف کپڑا پکڑ کے کسی کو قادریت ملتی ہے؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا، لیکن وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کی قادریت پہ ناز کرتے ہو، غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے بظاہر۔ غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرتے؟ غوث پاک کے سلسلے میں غوث پاک کی مرضی سے کوئی داخل ہوگا تو میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کون سے حصے میں داخل کیے جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اور وہ جہنم کا حصہ جس کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنی جوانی پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ بتاؤ جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اپنے جسم کا کیا بنے گا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لو۔ عرس بخاری میں آنے والوں عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد کبھی بد نظری نہیں کریں گے، آج کے بعد گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج بدل جاؤ، کان کھچنے کا نام توبہ نہیں، گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں، استغفر اللہ پڑھنے کا نام صرف توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مولا میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، کچھ ہو، ایک بار آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے نا کہ میرے پیر پکڑ کے کہہ دے نمازی بن جا تو میں آپ کے پیر بھی پکڑ کے کہتا، لیکن مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم نمازی بنو۔ جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے، جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے، روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا، رزق کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا، مسائل کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا۔ یاد رکھنا میرے بھائی جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا، لیکن سجدہ کر کے دیکھو۔ لیکن ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں، یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہو، کسی غدار نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ امام اس کو بناؤ، امام اس کو بناؤ جو امام الانبیاء کا ادب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاءاللہ صاحب سجادہ کا حکم ہے 10 منٹ اور بول دوں، 10 منٹ اور بول دیتا ہوں، بات پوری کرتا ہوں۔
तौबा करो, आज से पहले जो हो गया तौबा करो। और उर्स में अल्लाह वालों के पास बैठकर अगर कोई तौबा कर लेता है, उर्स में अल्लाह वालों के पास बैठकर कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसकी जिंदगी बदल देता है, जिंदगी में इनकलाब बपा कर देता है। आओ मैं भी और आप भी सच्ची तौबा करें, इसलिए कि जब वलियों के यहाँ तौबा की जाती है, अल्लाह वालों के यहाँ तौबा की जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनहगार को नहीं देखता बल्कि तौबा करने वाले की तौबा को कबूल कर लेता है। दलील पेश करता तो नंबर 1 दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। नौजवानों खास तौर पे जो बूढ़े हो गए उनको चैलेंजेस का मुकाबला नहीं करना, चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है। नौजवानों जल्दी उठो, जल्दी सो, खूब मेहनत करो, मालदार बनो, खूब मालदार बनो। ये लॉजों में जो मुस्लिम बेटियां बिक रही है गुर्बत की वजह से, सिग्नलों पर भीख मांग रही है बुर्का पहनकर, गुर्बत की वजह से, गुर्बत कुफ्र तक ले जाती है। लड़कियां जो मुर्तद हो रही है, लड़के जो मुर्तद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुर्बत का उसमें अमल दखल है। गुर्बत का खात्मा करो। एक आदमी मालदार है, एक आदमी मालदार है, वो दूसरे को पैसा लगा करके उठाए, अगर ज़कात के मुस्तहिक है तो ज़कात इतनी दे ताकि वो भी आइंदा साल ज़कात देने के काबिल बन जाए। और बंगाल वालों अगर बुरा नहीं माने तो एक बात अर्ज करूं हाथ जोड़ के, मस्जिदों के 2-2 करोड़ के मीनार बनाने की बजाय कोशिश करो कि वो 2-2 करोड़ गरीबों पे खर्च करो और उनको मजबूत करो। अगर हमारी कौम 10 साल में मजबूत हो गई तो 2 नहीं बल्कि 10 करोड़ के मीनार हम बना सकेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है जलसों के खर्चे भी कम करो, शादियों के खर्चे भी कम करो और सब खर्चे कम करके अपनी कौम को मजबूत करो। हुजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए तशरीफ लाए थे। तो दीनदार बनो, मालदार बनो। और नंबर 3 एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो। कोई भी जाहिल न रहे, कोई भी अनपढ़ न रहे, खूब खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। 10वीं 12वीं तक कभी मत रुकना, बल्कि अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। डॉक्टर भी BOMS वाला मत बनाओ बल्कि MD और आला से आला डिग्री दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ हर साल ईद पे नया कपड़ा न बनाना पड़े न बनाओ, धुले हुए कपड़ों पे ईद कर लो, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करो। इसी तरीके से किसी और जगह पर पैसे लगाने की बजाय 10 साल अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत कर दी, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो, हर बंदे को पढ़ा लिखा बनाओ। आप कहेंगे मौलाना नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे की तिजारत में अनपढ़ की तिजारत में फर्क है, पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में फर्क है, पढ़े लिखे के उठने बैठने में अनपढ़ के उठने बैठने में फर्क है। देखो आप ये नहीं कहता हूं कि आप सब अनपढ़ हो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, महफिल में पढ़े लिखों का अंदाज और होता है, अनपढ़ लोगों का अंदाज और होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तालीम को आम करो, दुनिया भी पढ़ाओ, आखिरत भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि वो मुसलमान रहे, सच्चे मुसलमान रहे, और अपनी बच्चियों को भी इतना इल्म दो सच्ची पक्की मुसलमान रहे। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला से आला तालीम दिलाओ। और याद रखना गुर्बत का बहाना मत बनाओ। बिटिया की शादी होती है तो लाखों रुपए कहाँ से आते हैं, और आपसे कहता हूँ 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो। मेहनत में पीछे मत हटो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10-12 साल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेहनत करके अपने बच्चों पे मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, काविश कर लें, तो देखना नक्शा बदल जाएगा। ये भी आपसे कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे, आप मेरी जात को देख के कबूल नहीं करना। बाप के चेहलुम पर 40 देग पकाने की बजाय 1 देग पकाओ। उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दो। पीर साहब के मजार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो, बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो। पीर साहब के इसाले सवाब के लिए वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूँ, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज, उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका है, उसको तो 1 लाख का
اس سے بہتر لباس مل چکا ہے. تو یہ باتیں تلخ لگے معاف کرنا, لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں, رسومات سے نکلو, حقیقتوں کی طرف آؤ, رسومات سے نکلو, سچائیوں کی طرف آؤ. ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کرو, ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرو, آپس کے جھگڑے ختم کرو. تیرا سلسلہ بڑا, میرا سلسلہ بڑا, تیری برادری بڑی, میری برادری بڑی, تیرا پیر بڑا, میرا پیر بڑا. یاد رکھنا ہم سب کا سب سے بڑا پیر مصطفیٰ جان رحمت ہے, وہ سب کے پیر ہے, اور ان سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی مخلوق میں. ہمارے امام نے کہا, اور پوری دنیا متفق ہے کہ ہمارے پیر سب سے بڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے سارے پیر ان کی نالین میں ہے, اور وہ سب پیروں کے پیر ہیں. میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے, اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے, اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. ہمارا نبی اتنا اونچا ہے کہ اللہ اکبر, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں, رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر ایڑیاں, کوئی برادری بڑی نہیں, کوئی برادری چھوٹی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو, اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. جب تم سب کی امی ایک ہے, ابا ایک ہے, تو چھوٹا بڑا کوئی کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے برادری کے نام پہ نہ لڑو, کسی نام پہ نہ لڑو, سب لوگ رسول اللہ کی ذات پہ متحد رہ جاؤ, صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ. اور ہاں جو نبی کے گستاخ ہے, بے ادب ہے, ان کے لیے تو اپنا موقف قلبی یہی اور آج بھی یہی, اور انشاءاللہ قیامت تک یہی کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. وما علینا الا البلاغ.